نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ای بائٹ ایک تحفے کے بارے میں جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو دیا، اور وہ تحفہ جو ہے ایک نماز کی صورت میں ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اس تحفے کا ذکر اہل سنت کی 4 مین کتابوں میں، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، المستدرک الحاکم اور ابن ماجہ میں بھی آیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ آیا ہے۔ اور تحفہ صلاۃ التسبیح کا ہے کہ اس صلاۃ التسبیح کی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں، محدثین نے اس کے دفاع میں ایون کتابیں لکھی ہیں، اور نفل صلاۃ میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ نفل صلاۃ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان سے کہتے ہیں کہ اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو بھلائی نہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جب آپ ان پر عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ، جانے ہوئے میں کیے ہوئے یا انجانے ہوئے میں، نئے یا پرانے، چھپے اور کھلے ہوئے گناہ معاف کر دے گا۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے چچا کو، کہ اگر آپ اس پر عمل کریں، اور وہ کیا ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے بعد 15 بار تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، رکوع میں 10 دفعہ پڑھیں، پھر رکوع کے بعد کھڑے ہوں، اس میں 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، اس میں 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے جب اٹھیں جلسہ میں بیٹھیں پھر 10 دفعہ پڑھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائیں، پھر 10 دفعہ پڑھیں، پھر اس سے سجدے میں سے اٹھیں تو کھڑے ہونے سے پہلے 10 دفعہ پڑھیں۔ اور اس نماز کی اگر آپ روزانہ پابندی کریں، اس نماز کی آپ روزانہ پابندی کریں، نہیں تو آپ جمعہ کے دن اس کو پڑھ لیں، نہیں تو آپ سال میں ایک بار پڑھ لیں، اور نہیں تو کم از کم اس کو پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ اس نماز کی فضیلت کہ یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتائی، صلاۃ التسبیح۔ اس کے فوائد کیا ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ، اور وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے یا کھلے عام کیے، وہ گناہ جو ہم نے جانے میں یا انجانے میں کیے، اور وہ گناہ جو کہ ہمارے پرانے ہیں، اگلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، سب گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف کر دے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کو مخاطب کر رہے ہیں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بہت سیدھا ہے، سمپل۔ اس میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے 40 سے 50 منٹ، لیکن بہت سیدھا ہے کہ نیت کریں اس صلاۃ کی، اور اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی حمد و ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے تیسرے کلمے کو 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، اللہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد اس تیسرے کلمے کو 10 بار پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں، اور اس کے بعد 10 دفعہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ سجدہ میں چلے جائیں، سجدہ میں اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اس کلمہ کو 10 بار پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سجدہ سے اٹھیں اور جلسہ میں بیٹھیں اور پڑھیں اللہ اکبر کہہ کر جلسہ میں بیٹھیں، پھر پڑھیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور پھر 10 بار پھر اس تیسرے کلمہ کو پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پھر اللہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد 10 دفعہ پھر اس کلمے کو پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں اور کھڑے نہ ہوں بلکہ بیٹھ جائیں، اور اس کلمے کو 10 دفعہ پڑھیں۔ یہ ٹوٹل ہوئے 75۔ اسی طرح آپ دوسری رکعت میں بھی پڑھیں گے، تیسری میں بھی پڑھیں گے، اور چوتھی میں بھی پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں جو تشہد میں ہے، آپ جو ہے اس کو تشہد کے بعد پڑھیں گے، جو ہم تحیات اللہ صلوات جو پڑھتے ہیں اس کے بعد، اور پھر چوتھی رکعت میں بھی تشہد کے بعد اس کو پڑھیں گے۔
اس طریقے سے یہ ٹوٹل ہوئے 300 بار. اس کا ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایکسٹرا بڑھا دیں بھی چلو 5 اور بڑھیں اور زیادہ ثواب جو نہیں. جو 75 کی تعداد مقرر ہے اتنی دفعہ پڑھنا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کئی دفعہ ایسا کہ ہم رکوع میں گئے اور رکوع میں سے جلدی اٹھ گئے بغیر پڑھے ہوئے. تو اب اگر جلدی اٹھ گئے تو اس کے لیے علماء نے کہا کہ آپ قیام میں آ گئے, رکن دوسرے واپس نہیں جا سکتے, تو اس قیام میں 10 کے بجائے پھر 20 دفعہ پڑھیں. اسی طرح اگر سجدے میں مس ہو گیا تو دوسرے سجدے سے جب اٹھیں پہلے سجدے سے تو اس کے درمیان پڑھ لیں, لیکن اس رکعت میں آپ نے 75 دفعہ کو پورا کرنا ہے. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ اس کو گنتی کس طرح سے کیا جائے, کس طریقے سے یاد رکھا جائے, یا تو ہم ذہن میں رکھیں, دھیان رہے ہمیں پورا, اور اگر نہیں تو آپ جس طرح اگر ہم قیام میں کھڑے ہوئے تو ہاتھوں کو انگلیوں سے اس طرح دباتے رہیں, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر, 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار, اسی طرح دوسرے ہاتھ کو, اور ہم نے رکوع میں اگر ہو تو رکوع میں بھی اسی طرح انگلی کو دبائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کتنی بار ہم نے پڑھا ہے. اس سے ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تسبیحات کو ہاتھ پہ پڑھا کرو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہاتھ یا انگلیاں ہماری بولیں گی, گواہی دیں گی, تو یہ بھی گواہی دیں گی کہ ان پر ہم نے تسبیح پڑھی تھی. تو اور اگر کبھی بھول ہو جائے, مطلب کسی رکعت میں کوئی ایسا ہو جائے کہ ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑ جائے, تو اب سجدہ سہو کی دو سجدے ایکسٹرا ہو گئے, تو کیا اس میں ہم یہ تسبیح پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ نہیں, اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم پہلے اس کو 75 کا عدد ہم پورا کر چکے ہیں. تو اس صلات کو ہم خاص اہتمام کے ساتھ جو ہے, اگر ہم ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جمعے کے دن تو ہم ضرور پڑھیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے پڑوس میں جب ابا جی جمعے کے خطبے کے لیے جاتے تو ہم بھی جاتے, تو وہاں پر ہماری مسجد میں ایک چودھری صاحب تھے, وہ سب سے پہلے آ جاتے تھے. بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے چودھری صفدر صاحب, تو وہ کونے میں کھڑے ہو جاتے, انہوں نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہر جمعے کے دن. تو اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے ہر جمعے کے دن نہیں, روز نہیں تو سال میں ایک دفعہ, نہیں تو زندگی میں ایک بار تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم پڑھیں, ضرور پڑھیں. اور اس میں یہ ہے کہ جمعے کے دن, ابھی آخری جمعہ بھی آ رہا ہے, جمعۃ المبارک, اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کا خاص اہتمام کریں, مسجد پہلے چلے جائیں. ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو مسجد میں سب سے پہلے جمعے کے دن آتا ہے اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک بھیڑ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک مرغا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک انڈا جو ہے اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد فرشتے جو ہے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب امام ممبر پر چڑھ جائے. تو ہم امام کے خطبے سے پہلے مسجد میں جائیں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو کہ زیادہ جن کو ثواب ملتا ہے. آج کا رمضان ای بائٹ تھوڑا سا لمبا ہو گیا کیونکہ موضوع ایسا تھا کہ صلاۃ التسبیح ابھی بھی اس میں کافی تشنگی رہ گئی. انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں اس کا پورا طریقہ لکھ دوں گا کہ صلاۃ التسبیح کیسی ادا کی جائے. اور تیسرا کلمہ, اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں, اتنی فضیلتیں ہیں کہ کوئی حد نہیں. ہم نے پچھلے ای بائٹ میں بھی ذکر کیا تھا, یہ جیسے تسبیح فاطمی ہے اس میں بھی یہی کلمہ ہے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. تو اس تیسرے کلمے کی بھی بہت فضیلتیں ہیں. اس کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ بھی اس کو ذکر کیا کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کل کے رمضان ای بائٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب ٹو چینل اینڈ کلک بیل آئیکنس, تو جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.